رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو علاقہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو جنت کا اس حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دے دیا ہے۔ اللہ ہی جانے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جنت ہی سے لایا گیا یہ حصہ، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جنت، یہ جب جنت سامنے آئے گی تو یہ اٹھا کر براہ راست جنت بنا دیا جائے گا۔ دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات دنیا کے کسی خطے کے بارے میں نہیں کہی گئی کہ یہ جنت کا حصہ ہے، اس کے بارے میں کہی گئی۔ اور اس کی وجہ سے پوری مسجد نبوی وہ ریاض الجنہ کے قریب ہونے کی وجہ سے، اس کے قرب کی وجہ سے اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ اور میں نے ایک بڑے عالم سے امام مالکی کے حوالے سے یہ بات بھی سنی کہ یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے خوشخبری کی بات بھی ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاری ہے، روضہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے، اور زیادہ تر علماء کا رجحان بھی اس طرف ہے کہ حضرت میرے گھر سے مراد حضرت عائشہ کا گھر، جس میں حضرت عائشہ قیام پر پذیر تھیں اور آخر میں آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی۔ تو اس گھر سے لے کر منبر تک کا جو حصہ ہے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ لیکن امام مالک سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو سب ازواج مطہرات کے گھر حضور کے گھر تھے، لہذا اگر کسی زوجہ مطہرہ کا گھر جہاں بھی واقع تھا اس سے لے کر منبر تک کا جو حصہ ہے وہ سب روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر کے برابر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، تو وہ حصہ بھی کہتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں داخل ہے۔ بلکہ یہ منقول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مسجد نبوی کے سامنے جہاں آج باب الرحمہ ہے، اس جگہ پر اس کے قریب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا گھر تھا، لہذا منبر سے لے کر اس جگہ تک کا بھی حصہ جو ہے وہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہے، روضۃ من ریاض الجنہ میں داخل ہے۔ تو اگر کسی کو خاص اس جگہ جس جگہ پر علامت بنی ہوئی ہے ریاض الجنہ کی وہاں پہنچنے کا موقع نہ ملے تو یہ حصہ بھی کچھ کم ہے، انشاءاللہ کچھ فائدے سے فضیلت میں اس کا بھی ایک بڑا مقام ہے۔